السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کسو اسٹوڈیو، میں آپ کا میزبان محمد عامر نواز۔ آج میں آپ کو بہت ہی پیاری شخصیت، ہمارے بہت ہی پیارے عالم دین حضرت علامہ سعید اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ماہ رمضان کی ناظرین محترم پرکیف پر نور ہوائیں فضائیں بہاریں چل رہی ہیں، اور آپ شرعی مسائل بھی کسو اسٹوڈیو پہ الحمدللہ سماعت کر رہے ہیں۔ آج میں علامہ سعید صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے کچھ سوال آپ سب کی رہنمائی کے لیے انشاءاللہ جاننا چاہوں گا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ہمارے محترم حضرت علامہ مولانا سعید اتاری دامت برکاتہم العالیہ کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ سر، رمضان چل رہا ہے اور ماشاءاللہ کئی لوگ رمضان کی اہمیت جانتے بھی ہیں، لیکن کئی حضرات جاننا بھی چاہتے ہیں کہ اس مہینے کی جو ہے نا خصوصیت کیا ہے، اس کے فضائل و برکات کیا ہیں۔ تو اس پہ کچھ روشنی ڈالیں، اور خاص طور اس مہینے میں جو ماشاءاللہ روزے کا حکم دیا گیا ہے، اس حوالے سے کوئی رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں جی، ماہ رمضان المبارک، اس کی عظمتوں، اس کی کرامتوں، اس کی رفعتوں کہ کیا کہنے کہ اللہ رب العالمین خود رب کائنات ہو کر اس ماہ مبارک کی مدح و ثنا کو بیان فرما رہا ہے۔ یہ عظیم الشان مہینہ ایسا ہے کہ ابھی اس سے جو گزشتہ ماہ گزرا ہے، ماہ شعبان المعظم، اور پھر گزشتہ سے بھی پیوستہ ماہ رجب المرجب، تو جیسے ہی حدیث میں آتا ہے رجب المرجب کا چاند نظر آتا تھا، حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کے چاند کو دیکھ کر دعا ارشاد فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے لیے رجب المرجب اور شعبان المعظم میں برکتیں عطا فرما، اور ہمیں رمضان المبارک سے ملا دے۔ یعنی یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ اس کا انتظار اور اس کے ملنے کی دعا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماہ رجب المرجب سے ہی آپ دعائیں مانگنا شروع فرما دیتے تھے کہ ماہ رجب کے اندر اور شعبان کے اندر یا باری تعالیٰ ہمیں برکتیں عطا فرما، اور رمضان وبلغنا رمضان، اور رمضان المبارک سے ہمیں ملا دے۔ اللہ رب العزت اس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ لعلکم تتقون، اس لیے کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان وہ ماہ مبارک ہے کہ اس کے اندر ہم نے اپنا مقدس کلام نازل فرمایا۔ قرآن مجید کی صورت کے اندر ہم نے سارا قرآن ماہ رمضان المبارک کے اندر نازل فرمایا، اور پھر کب نازل فرمایا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کلام کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا۔ تو لیلۃ القدر رمضان المبارک کے اندر ہے۔ بہرحال اس کی انتہائی عظمتیں ہیں، اور یہ دیکھیں کہ یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ اس کے اندر اجر و ثواب کے پیمانے بھر بھر کر دیے جاتے ہیں۔ اب اندازہ فرمائیں کہ عابد بھائی، نفل کا ثواب فرض کے برابر دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور جو فرض ہوتا ہے اس کا ثواب، اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یعنی کہ ایک رمضان المبارک کے اندر ایک فرض ادا کرنا غیر رمضان کے اندر گویا 70 فرائض کی ادائیگی کے برابر اس کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور پھر نہ صرف یہ، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کا سونا بھی عبادت کے اندر شمار ہوتا ہے۔ روزہ دار کا سونا بھی عبادت کے اندر شمار ہوتا ہے۔ اور پھر نہ صرف یہ، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کی دعا کے اوپر حاملین عرش کو تھامنے والے فرشتے اس کی دعا کے اوپر آمین کہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ سمندروں اور دریاؤں کی مچھلیاں وقت افطار تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ مجھے یہاں پر ایک حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے جس کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں اور جنتوں کے دروازے کھول دیتا ہے،
اور رمضان المبارک کی آخری شب تک یہ دروازے بند نہیں کیے جاتے۔ اب اندازہ کریں کہ تمام جنتوں کے اور تمام آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی راتوں کے اندر جو کوئی نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے عوض 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور اسی بات پر اکتفا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی قدرت اور اس کی عنایت، اس کی رحمت کے اوپر قربان جائیں، مزید بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر نویدات دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے لیے، اس ایک سجدہ ادا کرنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر ایک ایسا عظیم و شان محل بناتا ہے جس کے 60,000 دروازے ہیں۔ 60,000 دروازے ہیں۔ اچھا، وہ جو محل ہے وہ سرخ یاقوت کا بنا ہوا ہے، اور اس کے جو دروازے ہیں وہ سونے کے پٹ کے بنے ہوئے ہیں، اور ان کے اندر یاقوت سرخ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ فقط ایک سجدے کی فضیلت ہے، ایک سجدے کے اوپر یہ انعام ہو رہا ہے اس کو ایک۔ میں تو سوچ رہا تھا یہ کوئی بہت بڑے ولی، عبادت گزار، راتوں کو قیام کرنے والے، ان کے لیے ہوگا، باوضو رہنے والے۔ یہ جس نے قیام اللیل کیا، تہجد کی نوافل ادا کی، یہ تراویح کی نماز ادا کی، تو اس کے ایک سجدے کے اوپر یہ اجر و ثواب کی بشارات ہیں۔ اور پھر یہ ارشاد فرمایا، پیارا رمضان تو بڑا سخی مہینہ ہے ماشاءاللہ، بے شک۔ اور پھر دیکھیں، فرمایا کہ جو رمضان المبارک کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے آخر تک کے اس کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور جنت میں ایسا عظیم و شان درخت عنایت ہوتا ہے کہ اگر وہ 500 سال تک چلتا رہے گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر تو اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ جسے روایت کیا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو 5 ایسے انعامات عطا فرمائے ہیں جو کسی اور کو نہیں عطا کیے گئے۔ وہ یہ کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندگان خدا کی طرف، اپنی مخلوقات کی طرف نظر رحمت سے ان کو دیکھتا ہے، ملاحظہ فرماتا ہے۔ اور حضور ارشاد فرماتے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ نظر رحمت سے دیکھ لیتا ہے، پھر دوبارہ اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ اب وہ 5 انعامات میں سے پہلا انعام یہ ہوا، اور دوسرا انعام نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور فرمایا جسے ایک مرتبہ نظر رحمت سے دیکھ لے پھر اسے دوبارہ کبھی بھی عذاب کے اندر مبتلا نہیں فرمائے گا۔ اور دوسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بندہ مومن کے منہ سے جو ایک بو آتی ہے، ایک خاص مخصوص سمیل آتی ہے بھوک کی وجہ سے، جو معدہ سے اٹھتی ہے، اللہ کے نزدیک حضور ارشاد فرماتے ہیں وہ مشک سے بھی بہتر ہے۔ یہ دوسرا انعام۔ تیسرا انعام یہ ہے کہ دن رات فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور چوتھا انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو، جنت کو ملاحظہ، جنت کو ارشاد فرماتا ہے کہ اے جنت آراستہ و پیراستہ ہو جا، مزین ہو جا، ان قریب میرے بندے دار المشقت، مشقت کے گھر سے، اس فانی دنیا سے چھٹکارا پا کر میرے امن اور میرے کرم کے گھر کے اندر پناہ لینے والے ہیں، لہذا تو آراستہ و پیراستہ ہو جا۔ اور پانچواں انعام یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے، اللہ تبارک و تعالی سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب قوم میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، کیا تم دیکھتے نہیں کہ جب مزدور اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے، تو یہ تو اجرت کے اندر اللہ تبارک و تعالی بخشش کے پروانے بانٹتا ہے کہ سب کی اللہ تبارک و تعالی بخشش فرما دیتا ہے۔ بہت پیارا حضور آپ نے رمضان کے حوالے سے روشنی ڈالی۔ ناظرین محترم، ماشاءاللہ سے علامہ سعید صاحب نے ہمیں بہت پیارے پیارے پوائنٹ پر گفتگو کی۔ میں یوں کہوں گا کہ آپ نے مختصر وقت میں سمندر کو کوزے میں بند کیا، اور رمضان کے حوالے سے ماشاءاللہ جو احادیث انہوں نے چن کر سلیکٹ کر کے ہمارے تک پہنچائی، تو میں امید کرتا ہوں کہ اب کوئی بھی دیکھنے والے ناظرین میں سے روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ ایسا مہینہ خوش نصیبوں کو ملتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا کافی، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں بہت جلد۔ ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت بہت خیال کیجیے گا، دیکھتے رہیے قصور اسٹوڈیو۔